شیانگشن چین کا ایک ساحلی شہر ہے جس کی ماہی گیری کی ثقافت ایک طویل تاریخی پس منظر رکھتی ہے۔ وہاں کے ماہی گیر قدیم زمانے سے ماہی گیری کے موسم کے آغاز پر ایک تقریب منعقد کرتے ہیں تاکہ ماہی گیری ان کے لیے باعث برکت ہو۔ مقامی حکومت نے اس تقریب کو ایک عظیم الشان سمندری ثقافت کے تہوار میں بدل دیا ہے، جس میں ثقافت، سیاحت اور معاشی و تجارتی سرگرمیاں شامل ہیں، اور اسے بھرپور ثقافتی معنی دینے کے ساتھ ساتھ ماہی گیری کے گاؤں کی مخصوص خصوصیات بھی عطا کی ہیں۔ ماہی گیری کی صنعت مقامی معیشت میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ 10 سال سے زائد کی ترقی کے بعد مقامی ماہی گیری کی صنعت نے مچھلیاں پکڑنے، ان کی افزائش اور پروسیسنگ پر مبنی ایک ہائی ویلیو انڈسٹری کی صورت اختیار کر لی ہے، جس کی قیادت سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہے۔ ایک مقامی مچھلی کی پروسیسنگ فیکٹری میں ہم نے مزدوروں کو خشک مچھلی کی پیکنگ اور باکسنگ کرتے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ یہ فیکٹری سالانہ 5000 ٹن آبی مصنوعات کو پروسیس کرتی ہے، جس کی پیداواری قدر 200 ملین RMB ہے۔ یہ مصنوعات امریکہ، جاپان، جنوب مشرقی ایشیا وغیرہ میں برآمد کی جاتی ہیں، جو نہ صرف سمندری وسائل پیدا کرتی ہیں بلکہ مقامی روزگار کا مسئلہ بھی حل کرتی ہیں۔ سمندری وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود مقامی زرعی شعبے کی ترقی کو سمندر تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ بیش قیمت پھلوں کی صنعت کا راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس صدی کے آغاز میں چین کا پہلا شیانگشن ریڈ بیوٹی، جو سنترے کی ایک قسم ہے، کو منتخب کیا گیا اور شیانگشن کاؤنٹی میں آزمائشی طور پر لگایا گیا۔ 20 سال سے زائد کی کاشت اور ترقی کے بعد کاشتکاری کا رقبہ 6000 ایکڑ تک جا پہنچا ہے، جس کی فی ایکڑ آمدنی $60,000 سے زیادہ ہے، جو مقامی کسانوں کے لیے خوشحالی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ بہترین ریڈ بیوٹی سٹرس ہے۔ اس کا ذائقہ ایسا ہے جیسے آپ کے منہ میں گھل رہا ہو۔ شیانگشن ریڈ بیوٹی سٹرس کو اس کے ملائم چھلکے، نرم گودے، زیادہ مٹھاس، تیزابیت کی کمی اور عمدہ خوشبو کی وجہ سے سنتروں کا ارمیز کہا جاتا ہے۔ اس کی قیمت $10 فی کلوگرام ہے، اور یہ سنترے شیانگشن اور یہاں تک کہ چےجیانگ کی زراعت کے لیے ایک سنہری کاروباری کارڈ بن چکے ہیں، جس کے باعث سنترے کے کسان انہیں گولڈن فروٹ یعنی سنہری پھل کا خطاب دیتے ہیں۔ سب سے کم قیمت $5 فی کلوگرام ہے، اور ہم بہتر معیار والے $10 فی کلوگرام میں فروخت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس قسم کے سنتروں کو سازگار ماحول اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ باغ کو سوئے ملک اور پینٹ ملک سے سیراب کیا جاتا ہے تاکہ درختوں کو مکمل غذائیت فراہم کی جا سکے۔ ڈرپ ایریگیشن کی فریکوینسی کا تعین مٹی کی نرمی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ قسم کا سٹرس فروٹ نسبتاً نازک ہوتا ہے اور اسے کافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرمیوں میں ہمیں اسے اس پائپ کے ذریعے روزانہ پانی دینا پڑتا ہے۔ جب سے پھلوں کی صنعت شیانگشن میں ایک مرکزی صنعت بنی ہے، بیش قیمت پھل جیسے بلو بیریز اور اسٹرابریز شیانگشن کی کاشتکاری کی صنعت کے نئے پسندیدہ پھل بن رہے ہیں۔ ہم نے ایک فیملی فارم کا دورہ کیا جہاں اسٹرابریز کو بغیر مٹی کے کاشتکاری کی تکنیک کے ذریعے اگایا جا رہا تھا۔ ہم جدید کاشتکاری کے طریقے استعمال کرتے ہیں، جبکہ شیانگشن کاؤنٹی اور یہاں تک کہ ننگبو شہر کے ارد گرد کے کسانوں کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ ہمارے پاس زرعی جدت اور ٹیکنالوجی کی تربیت کے پلیٹ فارم ہیں۔ ہمارے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف ہمارے ارد گرد بلکہ پورے شیانگشن کاؤنٹی میں بھی کاشتکاری کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ فی الحال ہمارے پاس شیانگشن میں 9 زرعی مراکز ہیں جو پہلے روایتی کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں کی اسٹرابریز کو بلند ریکس میں اگایا جاتا ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے اسٹرابریز کو زیادہ مناسب دھوپ ملتی ہے اور ان کو مینیج اور کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہاں کی اسٹرابریز کا ذائقہ بہت عمدہ ہے۔ یہ جدید تجربات بیرون ملک سے سیکھے گئے ہیں۔
在企业的过程中呢，我们去 मैंने ऑस्ट्रेलिया में जदीद ज़राअत देखी जो हमारे मुकाबले में काफी बेहतर थी। फिर मैं 2013 में अपने आबाई शहर वापस आया और बगैर मिट्टी की काश्तकारी की सहूलियात मुतारिफ करवा कर जदीद ज़राअत में काम शुरू किया। 11 साल की तरक्की के बाद हमारे पास खुद 3 फार्म हैं जो 50 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले हुए हैं। हम बुनियादी तौर पर स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। बाद में हमने तकनीकी खदमात फराहम करना शुरू की जिनमें किसानों को तकनीकी मदद फराहम करना शामिल है। अब हम कई बड़ी सुपरमार्केट्स के साथ शराकतदारी कर चुके हैं और इनकी फरोख्त के मसाइल हल किए हैं। डच चेरी टमाटरों के अलावा इस फार्म ने अमेरिका की दोहरे मौसम वाली रेड रसबेरीज और जापान की फर्स्ट लव और स्नो वाइट प्रिंसेस स्ट्रॉबेरी जैसी गैर मुल्की अक़साम भी मुतारिफ करवाई हैं। गैर मुल्की अक़साम और जदीद काश्तकारी की तकनीकें मिलकर कीमत में इजाफा करती हैं। 我们现在种植的蓝莓 हमारी ब्लूबेरीज $80,000 फी एकड़ से $1.5 लाख तक फरोख्त होती हैं और हमारी स्ट्रॉबेरीज महंगी हैं जिनकी कीमत $60,000 से $1.5 लाख फी एकड़ तक जाती है। हमारा इक्विपमेंट AI के जरिए कंट्रोल होता है और हमें सिर्फ 3 एकड़ जमीन के लिए 1 वर्कर की जरूरत होती है। मजदूरी की लागत निकालने के बाद हमारा मुनाफे का मार्जिन 40% है। ताज़ा पानी और काबिल काश्त ज़मीन की कमी ने मकामी आबपाशी पर मबनी ज़राअत की तरक्की को महदूद कर दिया है। समंदरी पानी की काश्त को फ़रोग देने के लिए साहली मिट्टी का इस्तेमाल शांक्शन की ज़रई तरक्की के लिए एक नया रास्ता बन चुका है। आज शांक्शन ने उन साहली दलदली हिस्सों को जो पहले मुआशी एतबार से बेकार थे एक नए माहौलियाती ज़रई मंजरनामे में तब्दील कर दिया है, जहां ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, नीचे समंदरी चावल उगाए जाते हैं और पानी में झींगे और केकड़े पाले जाते हैं। सनती बहाली, देही तामीर और डिजिटलाइजेशन देही इलाकों की तरक्की के 3 अहम पहलू हैं। ज़रूरी टेक्नोलॉजी की तरक्की का बुनियादी मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी को किसानों की आमदनी में कैसे तब्दील किया जाए।